کس طرح, کیونکہ ہم فاسٹنگ پہ بھی ہوتے ہیں, ساتھ جب افطار ہوتا ہے تو پھر فوراً سے ہم لوگ کھانا شروع کر دیتے ہیں, اور اس کے بعد میدے کے کیا کیا مسائل ہو سکتے ہیں اور میدے کی جلن سے کیسے بچا جا سکتا ہے, اس حوالے سے بات کرنے کے لیے آف کورس ہمارے ساتھ یمنا چٹھا موجود ہیں, ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم اور ویری گڈ مارننگ. یمنا کیسی ہیں آپ؟ میں خیریت سے بالکل ٹھیک ٹھاک, آپ کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. یمنا, رمضان کیسا جا رہا ہے آپ کا؟ بہت اچھا الحمدللہ, بہت اچھا جا رہا ہے. بس پیشنٹس دیکھتے, مارننگ شوز کرتے, بس آپ کے شو میں آتے ہیں, اس طرح ہی گزر رہا ہے. اچھا ماشاءاللہ. اور یمنا فریش بھی بہت زیادہ لگ رہی ہیں, شاید آپ نے کلر اتنا خوبصورت پہنا ہوا ہے اس وجہ سے آپ بہت زیادہ فریش بھی لگ رہی ہیں. میں بھی ویسے فریشنس کا میں آپ کو بتاؤں ٹوٹلی ڈیپینڈ کرتا ہے آپ سحر افطار کیا کر رہے ہیں. جو لوگ ڈل ہوتے ہیں ان کا ریزن بھی یہی ہوتا ہے کہ ان کی ڈائٹ ہی بیلنس نہیں ہوتی, اور جو لوگ فریش ہوتے ہیں اس کا ریزن بھی یہی ہوتا ہے کہ ڈائٹ ان کی بیلنس ہوتی ہے. بس یہ فرق ہے واقعی فریش دکھنے میں رمضان میں. اچھا یمنا, جیسے ہم نے سٹمک کے حوالے سے بات کی, میدے کے حوالے سے بات کی, تو آف کورس جیسے بابرکت مہینہ ہے, ڈفرینٹ ڈشز بھی کھائی جا رہی, دل کر رہا ہوتا ہے نا سب کچھ بنائیں سب کچھ کھائیں, تو میدے کا مسائل بہت زیادہ ہو جاتے ہیں, جلن ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو اس جلن سے کیسے بچا جائے؟ اپنی جو آپ کی دسترخوان ہے اس میں کیا کیا کون کون سی ایسی چیزیں ایڈ کی جائیں؟ پہلی چیز تو یہ کہ جن لوگوں کو ویسے بھی پورا سال کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت اوپر نیچے کھا کے اگر ان کو میدے کا مسئلہ رہتا ہے نا, تو رمضان میں بھی ان کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے. رمضان میں ہم بے احتیاطی کرتے ہیں, وہی والی چیز کے پورا دن جب بھوکے ہوتے ہیں تو رات کو کریونگ کی صورت میں پیشنٹس کہتے ہوتے ہیں, کریونگ اتنی ہوتی ہے کہ ہم چیز پکڑ لیتے ہیں, نہ چاہتے ہوئے بھی تلی چیز پکڑ لیتے ہیں. تو جیسے آج صبح سحری کی آپ اپنے گھر کی باتیں بتاؤں گی, جتنے بڑے بزرگ ہوتے ہیں گھر کے, ان کو میدے کے مسئلے ہوتے ہیں, تو میرے فادر نے کہا کہ ان کا دل کہتا ہے اسپائسی چیز کھانے کا نا, سالن کھانے کا. تو میں نے ان کو یہی کہا, میں نے کہا دیکھیں آپ کہتے ہیں میں 1 چمچ لوں گا, تو ان کو میں نے ایگزیکٹلی یہی بات کی. میں نے کہا بابا آپ 1 چمچ لیں, آپ پورا ایک بول لے لیں, وہ 1 چمچ نے بھی مسئلہ کر دینا ہے, بیکاز آپ کی باڈی الاؤ نہیں کرتی, آپ کا میدا الاؤ نہیں کرتا کہ صبح کا آپ تڑکا لگی دال کھائیں. ٹھیک ہے, ایک تو دال مشکل سے ڈائجسٹ ہوگی, بڑی ایج میں ایشو کرتی ہے, پھر اوپر سے تڑکا لگا ہوتا ہے ہماری دالوں کو اور چیزوں کو. تو یہ والا فیٹ اور دالیں اور کچھ چیزوں کو لوگوں کو کچھ خود سینسیٹیو ہوتے ہیں, کچھ میدے کو ویسے سوٹ نہیں کر رہی ہوتی, تو ان چیزوں سے اوور آل اوائڈ ہی کرنا چاہیے. چاہے آپ پورا بول لے لیں, چاہے 1 چمچ لیں, مسئلہ کر دے گی وہ ایک چھوٹی سی چیز بھی. 1 چمچ بھی اس کا آپ کہتے ہو کہ پورا میل میں بڑا اچھا لیا, میں بس چھوٹا سا پکوڑے کا پیس لوں گا, اور وہی جو ایک پکوڑا ہے وہی میدے کو لڑ جانا ہے آپ کے, اور آپ کا ساری کی ساری افطاری جو ہے خراب ہو جائے گی یا سحری خراب ہو جائے گی. اسپیسیفکلی اگر سحری میں کوئی پرابلم ہو, پورا دن تکلیف ہوتی رہتی ہے, آپ کچھ کر بھی نہیں پاتے. بہت لوگ دوائیاں لینا شروع کر دیتے ہیں رمضان میں, کیونکہ اس کے بغیر گزارا ہو نہیں رہا ہوتا, کیونکہ ڈائٹنگ اپنی ٹھیک کر رہے ہوتے. تو پہلی ٹپ جو میں دینا چاہوں گی کہ جو احتیاطیں آپ پورا سال کرتے ہو, آپ کو رمضان میں بھی وہ کرنی پڑیں گی. اب آتے ہیں کیا چیزیں ٹریگر کرتی ہیں آپ. یمنا آپ نے مجھے ڈرا دیا, کیونکہ میں نے کل ہی پکوڑے کھائے ہیں, اور جب سے رمضان شروع ہوا ہے تو میں نے کل اپنی طرف سے چیٹ ڈے کر کے نا پکوڑے کھائے ہیں. کیا ہوتا ہے یہ دیکھیں, یہ میں نے ایک چیز مینشن کی کہ جن لوگوں کو آلریڈی پرابلم ہے, جن کو پرابلم ہے نا, ان کا ٹریگر ہوگا. جن لوگوں کو کبھی مسئلہ نہیں نہ ہوا ان کے لیے صرف یہ احتیاط ہوتی ہے کہ بہت بھر کے نہ کھائیں, کیونکہ میدے کا مسئلہ اس کو بھی تھوڑا بہت ہو سکتا ہے ٹیمپریریلی, مطلب اس وقت کے لیے صرف اس کو بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ نے پکوڑے سموسے کھائے, اوپر ہی بوتل بھی ڈال دی, اوپر ہی 2-4 چیزیں اور بھی ڈال دی, ہیوی میل لے لیا, بہت زیادہ فیٹی میل لے لیا, ٹھیک ہے, اس کے بعد لیٹ سے آپ پانی اچھا نہیں پی رہے, آپ کو کانسٹیپیشن ہوگی. میں ہیلدی بندے کی بات کر رہی ہوں, میری آپ کی بات. تو پھر آپ نے فائبر بھی صحیح سے لیا نہیں جا رہا ہوتا, پانی ٹھیک نہیں پیا جا رہا ہوتا, اوپر سے فیٹی چیزیں کھاتے ہیں. اس کے بعد سونے پہ سہاگا ہم یہ کرتے ہیں, ہم لیٹ جاتے ہیں یہاں افطاری کی اور فوراً نماز مغرب پڑھی اور بیڈ پہ دراز ہو گئے. تو یہ والا جو پیٹرن ہے نا, یہ تو ہیلدی بندے کو بھی میدے میں درد لگائے گا. اب اسی کو آپ اس بندے پہ لے جائیں جس کو ویسے ہی آن اینڈ آف پورا سال میدے کا تھوڑا بہت مسئلہ رہتا ہے, تو سوچیں اس کا کیا حال ہوتا ہوگا. تو میرے آپ میں جن کو کبھی میدے کا مسئلہ نہیں ہوا تو ان کو ایشو نہیں ہے, انلیس وہ بہت ہی خراب پیٹرن اڈاپٹ کرنا شروع کر دے, جو کہ اکثر لوگ کر ہی لیتے ہیں رمضان میں. ٹھیک ہے, لیک آف فزیکل ایکٹیویٹی وہ پرابلم کرتی ہے. دیکھیے جب بھی آپ نے, میں 4 ٹپس دوں گی کہ جو میدے کے مسئلوں سے آپ کو نکال کے رکھے گی. پانی اچھا پینا, کانسٹیپیشن نہیں ہونے دینی, ویسے پیٹ کا کوئی مسئلہ نہیں ہونے دینا. ٹھیک ہے, پانی ہمارا مس مینجڈ ہو جاتا ہے, ہمیں پتہ نہیں چلتا, بالکل بھی 2-4 گلاس وہی جو افطاری میں پیے, پھر 1 آدھ گلاس اس کے بعد پی لیا, گلاس لگی. اس کے بعد آپ کا مشکل سے 5 گلاس پر ڈے پورا دن کا انٹیک بن رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وہ بھی امبیلنسڈ انٹیک ہوتا ہے, کیونکہ ہمیں بیچ میں روزہ رکھنا ہوتا ہے نا. اس لیے میں کہتی ہوتی ہوں کہ افطار سے لے کے سحری کے بیچ جتنا پانی پی سکتے ہو نا, کم از کم 1 گھنٹے میں 2 گلاس تو پینے ہیں, تو پھر آپ کی کہیں بچت ہوگی, کانسٹیپیشن نہیں ہوگی. اس کے بعد لیک آف فزیکل ایکٹیویٹی.
آپ بالکل ہی بیڈ پہ اگر دراز ہو جاؤ گے تو آپ کا پورا جو نظام ہے آپ کا اسٹول پاس کرنا ریلیٹڈ کہ آپ کا ہاضمہ خراب ہوگا, آپ کا اسٹول نہیں پراپر پاس ہوگا, اگر آپ کی باڈی اسٹول پاس کرنا بھی چاہ رہی ہے اور آپ لیٹے ہوئے تو اس طرح سے باول موومنٹس آپ کو اس طرح سے فیلنگ ہی نہیں آئے گی کہ آپ واش روم, اور یہ مسئلہ بھی کانسٹیپیشن کریٹ کر دیتا ہے. پھر فائبر کا انٹیک نہ ہونا. فائبر میں کیا آتا ہے, آپ افطاری کرتے ہو, آپ پانی پیتے ہو, کھجور کھائی, اس کے بعد نماز پڑھی, اس کے بعد پہلا ہاتھ کس, آپ مجھے بتائیں آپ کا پہلا ہاتھ کس چیز کی طرف اٹھتا ہے, کیا کھانا دکھا جی کرتا ہے آپ کا؟ کیا دوبارہ سے پوچھیے گا؟ میں نے کہا جب آپ افطاری کرتی ہیں, کھجور کھا لیا اور پانی پی لیا, اس کے بعد پہلی چیز کون سی ایسی ہے کہ جس پہ آپ کا ہاتھ اٹھتا ہے کہ میں نے یہ کھانی ہے, کیا ہوتی ہے؟ میں آج کل کیونکہ میں نے اتنا زیادہ ماہر غذائیت کے ساتھ کام کر لیا ہے, میں ایک خود باقاعدہ طور پہ ماہر غذائیت بن چکی ہوں یمنا. میں کوئی ایک فروٹ لے لیتی ہوں, پھر نماز پڑھتی ہوں, اس کے بعد پھر میں چنا چاٹ لیتی ہوں. ہاں جی, اب چلیے فروٹ ایک اچھی آپشن تھی, بہت چیز آپ نے کی کیونکہ فروٹ کے اندر ہوتا ہے فائبر. اب وہی چیز ہماری ڈائٹ میں سب سے اچھا فائبر ہوتا ہے روٹی کے اندر. روٹی کی طرف کسی کا ہاتھ نہیں جائے گا, سارے یہی کہتے ہیں کہ ہیوی بہت لگتی ہے ایک دم سے تو نہیں کھانے کا دل کرتا. پر اگر آپ افطار میں روٹی نہیں لے رہے تو فائبر کہاں سے آ رہا ہے؟ فروٹ کے اندر بھی بہت کم فائبر ہے, چنوں کے اندر تو بہت ہی کم فائبر ہے. تو آپ فائبر نہیں لے رہے ڈائٹ میں بالکل بھی, اس کے بعد پانی بھی کم خراب کرے گا, تو پھر ہوگی کانسٹیپیشن. ٹھیک ہے, فائبر نہ ہونا ڈائٹ میں, پانی کمی ہونا. تیسرا, فیٹی چیزیں کھانا. اب ہم روٹی بھی نہیں لیتے, اس کے بعد چنا چاٹ وغیرہ کھانے کے بعد چلے آپ نے تو آپ کہا نا کہ آپ خود بھی ڈائٹیشین بن گئی ہیں آلموسٹ, ٹھیک ہے, تو وہ لوگ جن لوگوں کو ان چیزوں کی اویئرنیس نہیں ہے وہ کیا کریں, روٹی کی طرف تو بالکل بھی نہیں جائیں گے, اوپر سے میدے کو فل کریں گے فیٹی یا چربی والی چیزوں سے. چربی میدے کے لیے بہت خطرناک ہوتی ہے. ہیوی فیٹ, اچھا فیٹ کی ٹائپس ہوتی ہے, کوئی ہلکا پھلکا, ٹھیک ہے, ہلکا سالن میں تھا, ہلکا سا کسی چیز میں ڈلا ہوا تھا. ایک ہوتا ہے تلی ہوئی چیز کا فیٹ اوپر, پھر اس کے بعد آتی ہے دوسری کیٹیگری مٹن اور بیف وغیرہ کا فیٹ. یہ والا فیٹ میدے کو ہضم کرنا بہت مشکل ہوتا ہے, اسپیسیفکلی اس انسان کے جس کو آلریڈی میدے کا مسئلہ ہے, جس کے میدے کی ویسی ایفیشنسی اتنی نہیں ہے کہ وہ اتنا زیادہ جو ہے وہ چیزوں کو ہضم کر سکے. ایسے لوگوں کو یا تو موشن وغیرہ لگ جاتے ہیں, یا پیٹ یا کوئی مسئلہ کوئی تیسرا نکل آتا ہے, یا سینے میں جلن. اور اس کے بعد تیسری چیز یہ کہ ہم جب پکوڑے سموسے وغیرہ بناتے ہیں, چلے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ کنٹرول کر کے تھوڑا کھا لیتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ ہمیں چلو ایک لے لیا, ایک کھانے کے بعد ہمیں اتنا مسئلہ نہیں ہوتا, ہم باقی چیزوں کا بہت دھیان رکھ لیتے ہیں. پر پھر ہمارے جو اسپائسیز یوز ہوتے ہیں چیزوں کے اندر وہ بہت پرابلم کرتے ہیں, کیونکہ دیکھیں پکوڑا پھیکا کوئی بھی نہیں کھائے گا, بہت زیادہ اس میں مسالے ڈالے جاتے ہیں, ایک اسپیسیفک قسم کے مسالہ جات جو ڈالے جاتے ہیں. بلکہ میں اپنی کل کی بات بتاتی ہوں, میں سموسے پکوڑے بالکل بھی نہیں کھاتی, ٹھیک ہے. گھر کے تو چلو اگر کبھی پکوڑا بنا ہوگا تو میں نے شاید میں بھی ایک آدھ کھا لوں, سموسا تو میں کبھی کھاتی نہیں ہوں. کل تھا منگوایا کسی نے گھر میں, اور ہمارے گھر میں عموماً ایسی چیزیں آتی بھی نہیں ہیں, اور تبھی آتی ہے جب کسی کو روزہ لگ رہا ہو, وہی جاتا ہے جذبات میں آ کے کہ میرا یہ بھی دل کرتا ہے. بھوکے ہوتے آپ کو دل کرتا ہے, اب تو لے کے 2-4 چیزیں اور بھی آ جاتے جنک فوڈ. تو میرے فادر نے کہا ایگزیکٹلی یہی کیا, وہ صرف سموسے لے آئے, اور میں سموسے کو دیکھا, بہت دل کیا. اچھا میں نے کبھی سموسا کھایا بھی نہیں, پر بھوک لگی ہوئی تھی, وہ ایسے ہی نا اٹریکٹیو لگ رہا تھا. میں نے اس کا لٹرلی کوئی 2 بائٹس لیے, پر مسئلہ, اور پھر اس کے بعد میں وہ بندی ہوں جس کو میدے کا مسئلہ وغیرہ نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. پر کہ مجھے لائٹ بہت ہلکی سی نا تھوڑی سی اپسیٹ فیل کیا میں نے کہ مجھے جلن سی ہو رہی ہے, یا جلن میں کوئی جو بالکل ہی مائنر لیول پہ مسئلہ ہو تو ہلکی سی ہیٹ سی فیل ہوتی ہے آپ کو, ایگزیکٹلی ادھر پسلیوں کے بیچ میں ہلکی سی ہیٹ فیل ہوتی ہے. اس کے بعد مجھے تھوڑی دیر بعد گھنٹہ ڈیڑھ بعد مسئلہ شروع ہو گیا. کیوں؟ اور میں بار بار سب کو یہی کہتی تھی, میں نے گھر والوں کو ہی بتایا, میں نے کہا دیکھو مسئلہ کیا ہوا ہے. کہنے کو میں نے کچھ نہیں کھایا, پر تلا ہوا سموسا, اس کے اندر جو فلنگ تھی, فلنگ میں ہمیشہ مسالہ ہوگا. یہ ہمارے کچھ خوراک کے لوازمات ایسے ہیں جن کو مسالہ جات کے بغیر بنایا جاتا ہی نہیں ہے, ہم بناتے ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو آپ نے جب بھی کوئی چیز ایسے استعمال کرنی ہے تو اس میں دیکھنا ہے کہ فیٹی نہیں ہو. اوپر سے اگر آپ نے فیٹ کا بھی دھیان رکھنا ہے تو مسالہ جات کا بہت دھیان رکھنا ہے. مسالہ جات جو ہے وہ نہیں ہونے چاہیے اس کے اندر, مسالہ جات تھوڑے سے مسئلہ کر دیں. یمنا وہیں پہ میری خالہ نے ریسیپی میں نا ادرک اور لہسن استعمال کرنا شروع کر دیا ہوا ہے پکوڑوں میں نا, کہ کسی کے اگر پیٹ میں تھوڑا درد ہو نا تو وہ اس کو دیسی جو اسپائسی گھر میں بن رہے ہوتے ہیں نا, تو وہ واقعی لٹرلی وہ اگر آپ کھا لیں تو آپ کے پیٹ میں درد نہیں ہوتا ایسا. ویسے آپ بتائیں ایسا کچھ ہوگا اگر کوئی چیز ایسے ایڈ کرتے ہیں؟ دیکھیں جو ہوتے ہیں نا اسپائسز, ان کی بھی ٹائپس ہوتی ہیں, کچھ دیسی ہوتے ہیں اور کچھ وہ ہوتے ہیں جو بہت ہی وہ گرم مسالے اور جو بازار کے ڈبے کے مسالے, اور بالکل بازار کے ڈبے کے مسالے جو ہے وہ بالکل ٹھیک نہیں ہے. جیسے میں کہتی ہوں کہ ہلدی میں پرابلم بالکل بھی نہیں ہے, ہلدی جو بازار سے آپ لے کے آؤ ڈبوں والی وہ بالکل ٹھیک نہیں ہے. اب ہلدی جیسے فار ایگزامپل میں بہت چیزوں کی ریمیڈی ہے ہلدی,
بہت چیزوں کی ریمیڈی ہے ادرک اور لہسن, ٹھیک ہے. اب اگر آپ ادرک لہسن لے کے آؤ جو ڈبوں میں پری پیکڈ مسالے بنے ہوتے ہیں تو وہ پرابلم کرے گا, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں آپ کی دیسی چیز آپ کو کوئی مسئلہ نہیں کرے گی, آپ کو مسئلہ کرے گی ڈبے کی چیزیں, ٹھیک ہے. ڈبے کی چیزیں آپ کو مسئلہ کریں گی. تو ڈبے کی چیزیں آپ نے کڑی مسالہ جاتا ہے, اگر آپ ریگولر جو آپ کے ادرک لہسن وغیرہ ہوتے ہیں وہ استعمال کریں تو وہ تو بہت ہی بینیفیشیل ہے. آپ کو پتہ ہے ادرک لہسن اتنے زیادہ ہیں ان کے بینیفٹ کہ انگریز ایک دفعہ ریسرچ تھی اس میں لکھا ہوا تھا کہ انہوں نے پوچھا کہ یہ جو ایشین پاپولیشن ہے ان کا اتنا مسئلہ نہیں ہوتا کینسر وغیرہ کا, تو ہماری ڈائٹ میں ادرک لہسن جو ہے وہ اینٹی کارسینوجن ہے, کینسر جو ہے اس سے بچاتے ہیں آپ کو. تو ہماری جو نیچرل چیزیں ہیں وہ جو ہے وہ ہمیں ان چیزوں سے بچاتی ہیں, چیزوں کے بیماریوں کے بہت زیادہ ہارمفل افیکٹ سے بچاتی ہیں. اگر لہسن کی بات کر لیں تو بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے پتہ ہے کچا لہسن چبانا, دیسی لہسن اتنا مفید ہے کہ آپ کا بلڈ پریشر جو ہے آپ لگاتار ذرا کھاتے رہے, آپ کا بلڈ پریشر بہت زیادہ وہ بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے. اچھا, جن کا ہائی ہوتا ہے ان کے لیے, جی جن کا ہائی ہوتا ہے, ہائی ہوتا ہے, میں یہی فرما رہی ہوں ہماری دیسی چیزوں میں پرابلم نہیں ہے. یہ جو ڈبے کے مسالہ جات اور پرزرویٹو ڈالتے سے بنتے ہیں ہوتی ہیں وہ ساری چیزیں. جی بالکل. اچھا یمنا, آپ نے جیسے پانی کا ذکر کیا ہے کہ افطار میں تو پانی پیا جاتا ہے کیونکہ آپ ظاہر فاسٹنگ ہوتی ہے آپ کی, فاسٹ پہ ہوتے ہیں آپ, اس کے بعد پانی فوراً سے پیا جاتا ہے اور زیادہ بھی پی لیتے ہیں آپ, 2 گلاس پی لیتے ہیں, آپ کا پیٹ جو وہ بھر جاتا ہے, پھر اس کے بعد آپ خیر آہستہ آہستہ کھاتے رہتے ہیں بریک لگا لگا کے جب تک آپ جاگ رہے ہوتے ہیں, کچھ نہ کچھ کھاتے رہتے ہیں. سحری میں پانی نہیں پیا جاتا یمنا, اس کی پریکٹس میں نے بھی کرنے کی کوشش کی, جیسے آپ نے جیسے رمضان سٹارٹ ہو رہا تھا ہم نے اس پہ بھی بات کی تھی, تو پانی نہیں پیا جاتا, کس طرح سے جو مارننگ میں پانی کی ضرورت ہوتی ہے اس کو کس طرح سے پورا کریں؟ دیکھیے پانی نا ایک میں نے بہت دفعہ میں نے بات ہر جگہ میں بتانے کی کوشش کرتی ہوں, رمضان سے پہلے بھی رمضان میں بھی, کیونکہ پانی ایک ایسی چیز ہے جو وہ بھی مس مینج کر لو نا آپ تو بھی معدے کا مسئلہ ہو جاتا ہے, ڈائجیشن اچھے خاصے بندے کی خراب ہو جاتی ہے. کھانے کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ پانی ڈال لینا تو اس کی ڈائجیشن خراب کر دیتا ہے اپنے جو آپ نے بے شک اچھا بھی کھانا کھایا ہو. پانی جو ہے 2 گلاس سے اوپر افطاری ٹائم پہ کوشش کریں 2 گلاس کے اندر رہتے رہتے پیئیں. بہت ٹھنڈے پانی کا استعمال نہ کریں, تو بہت ٹھنڈا پانی جب آپ پیتے ہو تو بھی معدے کا ایشو آ جاتا ہے. اس کے بعد جو کھانا آپ نے کھا لیا نا, کھانے کے آدھے گھنٹے بعد اب باقی پانی پینا شروع کریں, جو آپ کو کہا جاتا ہے, جو ہمارے غذائیات کہتی ہوتی ہیں کہ بھئی پانی بہت اچھا پینا چاہیے, تو وہ آپ کے میجر میل لینے کے گھنٹے بعد سے آدھا گھنٹہ بعد سے آپ شروع کریں گے تو آپ کو وہ ہاضمے کا مسئلے والی چیز کی طرف وہ نہیں لے کے جائے گا. کیونکہ دیکھیں ایک دفعہ ہمیں زیادہ پانی پیا باڈی کو اتنا فائدہ نہیں دے رہا ہوتا جتنا ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہمیں فائدہ ہوگا, ٹھیک ہے. ہماری باڈی اس طرح سے سٹور نہیں کر سکتی کہ آپ پورے دن کا پانی جو ہے وہ ایک دفعہ بیٹھ کے 1 لیٹر پی لیں. کیونکہ جب بندے کو پیاس ہوتی ہے نا, منہ لگا کے, مردوں کو میں نے دیکھا وہ تو منہ لگا کے بوتل تبھی چھوڑ دی جب وہ لیٹر کی بوتل ختم ہو جاتی ہے پیٹ میں چلی جاتی ہے. یہ چیز, یہ طریقہ بالکل ہی بہتر نہیں ہے. باڈی کو میں بڑا امپورٹنٹ ورڈ یوز کرنے لگی ہوں, ایکولی ڈیوائڈیڈ, کہ پورے دن کا ایکولی ڈیوائڈیڈ پانی ہو, ایک ٹائم میں اکٹھے بیٹھ کے نہیں پینا. عام روٹین میں جیسے لوگ کرتے ہیں جو آفس جاتے ہیں کہ پورا دن پانی نہ پیا, رات کو سارا پی لیا. بھائی جو صبح کا حصہ ہے آپ نے کھانا تب بھی کھایا نا, ہر کھانے کو پانی چاہیے ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو آپ کا پانی جو ہے وہ آپ نے ہر گھنٹے میں کم از کم 2 گلاس اگر آپ پی لو گے نا, تو بعد ٹائم جب آپ 11-12 بجے اگر آپ سونے لگو گے تو کم از کم وہ 8 گلاس کے بھی بن ہی جاتے ہیں. اور میکسیمم جو ہے نا منیمم آپ کو 8 سے 10 پینے چاہیے, اور بہت اچھا اگر آپ 12 کر لو. 12 تو خیر بہت ہی مشکل ہے کہ آپ کا پورا ہو, پر 8 تو کم از کم ہونے چاہیے. 5 گلاس پانی 4 گلاس پانی پہ روزے نہیں چل سکتے. تکلیف ہوگی جن لوگوں کو کڈنی کا مسئلہ ہے, کڈنی کی پین, لوور فلینک پین کہتے ہیں, یہاں کمر پہ ہلکی سی درد نکلتی ہوتی ہے, ہمیں سمجھ نہیں آتی ہمیں کمر کی درد لگ رہی ہوتی ہے, وہ بیسیکلی کڈنی کی درد ہوتی ہے. تو یہ چیزوں کا بہت دھیان رکھیں. پانی مینج کرنا بہت آسان ہے اگر آپ گھنٹے میں 2 گلاس پی لیں گے تو ٹھیک ہو گیا. مطلب ایسا نہیں کر سکتے کہ ایک ہی وقت میں سارا پانی پیا جائے, جتنی باڈی کو نیڈ ہوتی ہے. جیسے آپ نے درست فرمایا کہ جیسے ہمیں بریک فاسٹ کی ضرورت ہوتی ہے, لنچ کی ہوتی ہے, اسی طرح سے جب آپ کو پیاس فیل ہوتی ہے آپ تبھی پانی پیجیے, اور ایک ہی بار میں پانی یہ سوچ کے کہ مجھے پانی صرف آج اتنا کمپلیٹ کرنا ہے, مکمل کرنا ہے, تو آپ اس چکر میں جو ہے وہ پانی جو ہے نہیں پیجیے. ناظرین یہاں وقت کے بعد حاضر ہوں گے, دیکھتے رہے گا پاکستان کے ساتھ. ویلکم
बैक नाजरीन, रमज़ान एहसास के साथ में खुश आमदीद कहते हैं। यमुना चट्टा हमारे साथ मौजूद है। आज हम बात करें मैदे में जो स्टमक में आपको जलन होना शुरू हो जाती है, उसकी क्या रीज़न होती है, क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, क्या आपका पेट भी ख़राब होना शुरू हो जाता है जैसे जैसे रमज़ान गुजर रहा होता है। यमुना, पानी के हवाले से तो आपने हमें बता दिया कि पानी आपकी बॉडी को जितनी ज़रूरत होती है और आप उसी तरह से पानी को पीजिए, एक ही वक्त में ना पीजिए। वहीं पर सहरी में हम लोग पराठा खा रहे होते हैं और जो सालन बना होता है हम वही अमूमन ज़्यादा खा रहे होते हैं, साथ हम ऑमलेट वगैरह बना लेते हैं। तो क्या ज़्यादा स्पाइसी या ज़्यादा ऑयली जो होता है सालन या शोरबे वाला होता है, उसके इस्तेमाल से भी आपके स्टमक में जलन होना शुरू हो जाती है? क्या ये रीज़न भी हो सकती है? हाँ जी बिल्कुल, जिस तरह मैंने स्टार्ट में कहा ना कि मैदे के मसाइल वाले अफराद जो हैं, जो पूरा जिन चीज़ों से परहेज करते हैं, आपने उन चीज़ों से रमज़ान में परहेज करना है। रमज़ान की बात करें, नॉर्मल रूटीन की बात करें, फैटी चीज़ बहुत हैवी खाना और फैटी खाना, और तीसरी चीज ये मैदे को कंप्लीट भर के ऊपर तक, मैदे के 3 हिस्से होते हैं, तो कहा जाता है कि थोड़ा सा ना बचा के ही खाएं, ठीक है, कि आपको बिल्कुल यहाँ ना फील हो गया। अक्सर लोग आपने सुना कहते हुए कि हमें लग रहा है खाना यहाँ तक आया हुआ है। भाई यहाँ तक खाना मैदा भर के नहीं सोना, हमें सिर्फ लग ही रहा होता है कि जितना ज्यादा खाएंगे उतना ज्यादा अच्छा रोजा गुजरेगा। ये बात बिल्कुल गलत है। जितने अच्छी ग़िज़ाई चीजें उसके अंदर होंगी, जितने मल्टीपल न्यूट्रिएंट्स होंगे, कि जैसे आपने हर फूड ग्रुप का इस्तेमाल करने की कोशिश की कि उसमें दही भी आ गया, थोड़ा सा फल भी आ गया, थोड़ी सी रोटी भी आ गई, थोड़ा सा अंडा भी आ गया, थोड़ी सी प्रोटीन भी आ गई, थोड़े थोड़े पोर्शन करके अगर चीजें ज्यादा है ना, मल्टीपल न्यूट्रिएंट्स वाली चीजें हैं, तो ये चीज आपका रोज अच्छा गुजारेगी। रोटियां 3 खाने से कोई फायदा नहीं होगा, सिर्फ पेट में दर्द जरूर हो सकती है, मैदे का मसला जरूर हो सकता है। फैटी चीज, मैदे को बहुत भर के खाना, और पराठों का बहुत ज्यादा बेजा इस्तेमाल करना। जो लोग पराठे खाने के आदी होते हैं वो 1-1, 2-2 पराठे खा रहे होते हैं। मैंने मर्द हज़रात को स्पेसिफिक ऐसे करते देखा है। और नॉर्मली हमारे कंट्री में मर्दों को मैदे का मसला औरतों से पहले शुरू होता है। उसका भी बड़े मजे का मैं रीजन बताती हूँ। एक दफा एक टाइम था कि ना मैंने नोट करना शुरू किया कि जब भी हॉस्टल के बच्चे आते हैं उनमें अक्सर, चाहे लड़की है चाहे लड़का है, उनमें अक्सर बच्चों में ये इनको 22-22 साल की उम्र में मैदे का मसला होता है। बिल्कुल ऐसा है। ये कनेक्शन बहुत नोट करना शुरू किया कि भाई ये क्यों आ रहा है। उसके बाद जब मैंने डाइट पूछी और मैंने इसमें थोड़ी सी रिसर्च की तो समझ आई एक सबका स्पेसिफिक पैटर्न, ये सब बाजार खाना खाते थे। क्योंकि आप जाहिर बात है हॉस्टल का खाना, बच्चे हैं, एक तो 21-22 साल की उम्र है जिसमें वैसे ही हमारे टेस्ट बर्ड्स को चाहिए होते हैं, ये भी खा लो वो भी खा लो, मजेदार चटपटी चीजें हो। अब हॉस्टल का खाना तो इतना चटपटा होता नहीं है, तो वो खाते थे ज्यादातर बाहर से। अब मैंने क्यों कहा कि हमारे कंट्री में मर्दों को मैदे का मसला ज्यादा है। लड़कियां फिर भी हॉस्टल में रहते हुए घर का खाना खा लेती हैं, पर हमारे यहाँ लड़के जो हैं वो हॉस्टल में रहे ना रहे, जब वो मतलब बड़े होते हैं, वो टीन एज वाले ग्रुप में जाते हैं, जब उनको थोड़ा सा घर से अकेले बाहर निकलने की परमिशन मिलती है, तो लड़कों का यही होता है कि फुटबॉल खेली बाहर खाना खा लिया, क्रिकेट खेली बाहर खाना खा लिया। उनकी डाइट में बहुत छोटी उम्र से ही बाजार के खाने जो है ऐड हो जाते हैं, एंड बाय द टाइम वो 24-25 साल के होते हैं तो मैदे के मसले शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो मर्द हजरात स्पेसिफिकली मैंने मैक्सिमम लोगों को सुना है इस टाइम पे, रमजान के टाइम पे, मुझे फीमेल्स जो मुझसे नॉर्मली डाइट प्लान्स वगैरह ले रही होती हैं, हर कोई पूछती है कि मेरे हस्बैंड को मैदे का मसला होता है, बताया मैं इसके लिए इनको डाइट क्या दूं, बिकॉज ये बहुत कॉमन है स्पेसिफिकली मर्दों में। और मर्दों में फिर ये आदत पाई जाती है कि उनको एक पता नहीं समझाया नहीं गया, बताया नहीं गया, उनको समझ खुद नहीं आती इस बात की कि आपने जो रोटी है या पराठा है या जो भी चीज लेनी है, एक तो देखते हैं कि आपको क्या स्टमक का इशू है या नहीं है, अगर है तो प्याज या पराठे पे ना है, और फिर 2-2, 3-3 पराठे कोई एक्स्ट्रा फायदा नहीं देंगे आपको। ठीक है, हुई चीज पराठा सिर्फ पेट को भरने के, पराठे को आपको पता है तली हुई रोटी ही समझे आप उसको। आप पराठे ना कह के बस वो जो है वो एक बड़ी हेल्दी टाइप है, वो तली हुई रोटी समझे, क्योंकि आपको पता है आप तेल डालते हो, पकाते रहते हैं, हल्का सा क्रिस्पी होता है, फिर हम खाते हैं, तो इसको तली हुई आप रोटी समझे। ठीक है, जिससे हम पकौड़े तल लेते हैं अच्छे खासे, बेसन को हम तल के खराब कर देते थे, यही समझे कि हम रोटी को तल के जो है वो खराब कर देते हैं जब हम उसको पराठा बनाते हैं। ठीक है, तो जो पराठे का बेजा इस्तेमाल, ज्यादा पराठे खाना, फिर तला हुआ अंडा खाना, फिर कोई सालन खा लेना, ये बहुत ही इम्बैलेंस डाइट है। और इन सब चीजों में मोस्टली मसाले तो होते ही हैं, मसाला जा तो हम डालते हैं, ये चीजें आके मैदे का मसला करती हैं। अगर आपको तवानाई वाली, जो मैं आपको अगर सहरी बताऊं कि तवानाई भी मिले और आपको मैदे का मसला भी ना हो, तो कोशिश करें रोटी खाएं, उसके साथ एग ले लें, एग बनाए, पूरा ऑमलेट बनाए, सब्जियां डालें, सब डालें, पूरा ऑमलेट बनाए, पर उसके अंदर तेल बहुत कम। आपको पता है नॉन स्टिक पैन पे आप सिंपल ब्रश भी कर लोगे ना, 1 ड्रॉप ऑफ ऑयल, तो ऑमलेट उसमें भी बन जाता है। मेरे हमारे सारे जुबान के चस्के के हमें ज्यादा सारे तेल में जो है वो डूबा हुआ ऑमलेट चाहिए या फ्राई अंडा चाहिए, तो ये हमारे अपने प्रॉब्लम्स हैं। इनसे अगर आप थोड़ा सा
ध्यान रखें तो आपका अंडा जो है वो एक प्रॉपर अंडे के सालन वाली की चीज बना लें, आलू भी डाल लें उसके अंदर, तो ये बहुत एक ऐसा वो मैदे के लिए सुकून जैसी चीज बन जाती है। फिर दही का इस्तेमाल करें थोड़ा सा। दही की मैं छोटी सी रेसिपी बताऊंगी जो मैदे के लिए बहुत अच्छी होती है। अब चूंकि आप रोटी भी खा रहे हो, ठीक है, उसके बाद अंडा भी ले रहे हो, उसके बाद दही भी अगर ऐड करना है तो ये थोड़ा सा एक्सेसिव में जा सकता है। अगर आप रोटी का साइज भी आपका बहुत बड़ा है, रोटियां भी आप 2 खा रहे हो, ठीक है जी, तो रोटी का मीडियम साइज हो, 1 अंडा हो, उसके बाद दही की जो मैं रेसिपी बताने लगी हूँ ये मैदे के लिए बहुत अच्छी है। छोटी सी कटोरी ली, उसमें घर का ताजा दही लिया, उसके अंदर 1 चाय का चम्मच या तो इसबगोल का छिलका डालें या 1 चाय का चम्मच तो खलंगा डालें, साथ आधा तकरीबन केला, क्योंकि आपने थोड़ा लिया है ना दही, तो उसमें तकरीबन आधा या छोटा केला एक वो चॉप करके डालें, और बिल्कुल कोई आधा चाय का चम्मच शहद, बहुत हल्का सा, बिल्कुल चंद 2 ड्रॉप्स, मीठा करने के लिए नहीं डलवा रही, इसकी जो ग़िज़ाइयत है उसके लिए डलवा रही हुई है, ठीक है, तो चंद ड्रॉप्स ऑफ हनी। ये जो सारा कॉम्बिनेशन है ये मैदे के जो आपके हेल्दी बैक्टीरिया आपकी आंतों में होते हैं उनकी अफजाइश के लिए बहुत जरूरी है। ये आपकी तो हेल्दी बैक्टीरियाज हमारी बॉडी में हेल्दी बैक्टीरियाज भी होते हैं और नॉन हेल्दी भी होते हैं जो बीमार भी कर रहे होते हैं। बिल्कुल हेल्दी बैक्टीरियाज हैं उनकी आंतों में अफजाइश के लिए बहुत जरूरी है। ये आप लगातार आप खाते रहें रमजान में तो आप देखिएगा आपका रमजान की तरह अच्छा गुजरता है। उसके बाद पानी भी पिया, कच्ची लस्सी भी पी, वो भी लोग गलत करते हैं जो बिल्कुल ही कच्ची लस्सी है मीठी लस्सी पी रहे होते हैं पानी के चक्कर में। पानी है, लस्सी है, जूस है, तो पानी की जगह पीना है, लस्सी की जगह लस्सी पीनी है। ये जो सहरी बहुत कंप्लीट सहरी है, न्यूट्रिएंट्स में भी तवानाई में भी, और इसके लिए आपको बहुत ज्यादा खाने की भी कोई जरूरत नहीं है, आपका पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। अरे जबरदस्त। इसका मतलब है कि जो हम ये कह रहे थे कि जी पानी नहीं पिया लेकिन चलो मैंने लस्सी तो पी लिया ना, लस्सी में भी तो पानी ही होता है, मेरी पानी की जो कमी है वो पूरी हो रही होती है। लेकिन युमना ने कहा जो चीज है वो वही है, उसको मिक्स ना कीजिए, लस्सी को, पानी को, दूध को, चाय को, कॉफी को, सब चीजों को मिक्स ना कीजिए। ऐसे ही युमना कहते हैं ना, हम कहते हैं लिक्विड ले लिया, वो लिक्विड नहीं लेना, आपने पानी लेना, पानी की जगह पानी लेना। वो चाय में आप काउंट नहीं कर सकती मैं चाय पी ली तो लिक्विड हो गया 1 गिलास, वो ये नहीं होता बिल्कुल। हाँ जी बिल्कुल। और एक अच्छी चीज ये भी है कि शहर में अगर आप पहले उठ जाते हैं तो पहले 2 गिलास पी लीजिए, फिर 10 मिनट के बाद आप अपनी सहरी का आगाज कीजिए। इसी तरह से आप पानी 4 गिलास 5 गिलास आराम से पी लेंगे अगर इस तरह से जल्दी उठने के बाद। अगर आप बिल्कुल 15 मिनट पहले उठ रहे हैं फिर आप किस तरह से, हाँ फिर तो नहीं पिया जाएगा, फिर अगर पियेंगे तो फिर वही बात है, मैदे का मसला होने का पूरा चांस है, क्योंकि तो डाइट खराब, ऊपर से पानी कर दिया मैदे को भी समझ नहीं आ रही थी मैं कहा सारी चीज। और फिर उसके बाद फिर आप चलने फिरने से आवाजार हो जाते, ना आपसे नमाज पढ़ी जाती, ना सजदा किया जाता, क्योंकि वो सब चीजें हम साथ साथ खा रहे होते हैं ना, चाय भी पी रहे, योगर्ट भी ले रहे हैं, सालन भी खा रहे, पराठा भी खा रहे, पानी भी पी रहे, और ज़हन में ये भी चल रहा है कि मैंने पानी कम पिया और मुझे पानी ज्यादा पीना है। ऐसे ही ना बिल्कुल ऐसे ही। आखिरी चीज जब हमारी जो है अजान हो रही होती है फजर की, तो उस वक्त जो आखिरी चीज आपके हाथ में होती है वो पानी होता है, हमेशा पानी होता है कि बस मैं ये किस तरह पी लूं, यहाँ अल्लाह अकबर पानी ले आओ ठीक है। सो ये एक बहुत कॉमन प्रैक्टिस है जो हर पाकिस्तानी घर में अमूमन हो रही होती है। मसला सिर्फ इसको मैनेज करने का भी। ये भी आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि सहरी के बिल्कुल 15 मिनट पहले उठते हैं खत्म होने से, उस टाइम पे ना मैदे को समझ आ रही होती है, आंखें भी आंखें पूरी नहीं खुली होती, चल क्या रहा है, इसको जरा टाइम दिया करें कि आप थोड़ा कम से कम पौना घंटा पहले उठे, पहले पानी पिया 2 गिलास, उसके बाद 15 मिनट वेट किया, फिर खाना पीना शुरू किया। ये सही तरीका है। आराम आराम से खाएं, चबा के खाएं, वो सुन्नत वाली चीजें। मैं कल एक बात कर रही थी कि इस तरह एक सेशन था तो उससे मैं बात कर रही थी कि हम बहुत चीजों में सुन्नत का मुसलमान होने के नाते बहुत तज़किरा करते हैं कि फलान चीज सुन्नत है करनी चाहिए, फलान चीज सुन्नत है करनी चाहिए। हम खुराक वाली बात में सुन्नत की मेरा ख्याल है हमें कभी तालीम उस नहीं दी गई या कहीं रुझान नहीं है कि इवन जिस तरह अभी रमजान को में आप यूट्यूब खोलो ना तो आपको सारी रमजान रिलेटेड वीडियोस खुलती है कि रमजान में सुन्नत ये है ये करो, सुन्नत ये है ये करो, पर डाइट में कभी भी नहीं आया कि सुन्नत में डाइट क्या थी, रमजान में क्या था। कभी ऐसे कि वो बिल्कुल पेट भर भर के सहाबा कराम नबी हमारे खाया करते थे, बिल्कुल ऐसा नहीं था कि रोजा है तो भर भर के खाओ। तो हम अगर खुराक में सुन्नत वाली चीजों पे अमल करना शुरू करें तो हमारे ये मसले हो ही ना, मैदा क्या कोई भी मसला ना हो, क्योंकि रमजान एक्चुअली एक बहुत जबरदस्त तरीका है। मेडिकली ये क्या करता है कि बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है। आपके पूरे साथ में जो जमा शुदा टॉक्सिन्स होते हैं ना जो हमने बॉडी में खुराकें गलत खा के, इन्वायरमेंटल पोल्यूशंस की आप बात करें जो हमारे अंदर जमा हुए होते हैं फाजिल मादे, ये रमजान में रोजा रखने की वजह से ऑटोमेटिकली बॉडी साफ होती है। बिल्कुल ऐसा है। इसका टाइम बहुत अच्छा है अगर आप इसको यूटिलाइज करना चाहें तो। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया युमना आपके कीमती वक्त का। बड़ी ही अहम बातें उन्होंने बताई है कि एक तो आप लेट उठ के अगर खाना शुरू करें आपके स्टमक का प्रॉब्लम हो सकता है, ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें खाएंगे, पानी का कम इस्तेमाल करेंगे तो भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। नाजरीन इसी के साथ इरम सफदर को दीजिए इजाज़त, अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल, अल्लाह हाफिज़।